الله الرحمن الرحيم علمه البيان وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. انہی بچوں کو آگے قوم کا معمار بننا ہے. انہی بچوں کو آگے قوم کا معمار بننا ہے. بڑے ہو کر انہی کو قوم کا سالار بننا ہے. معزز و مکرم سامعین کرام، اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ، بچوں کی تقریر سن کر ان کے اساتذہ کی محنتیں دیکھ کر بچوں کا حوصلہ، طلبہ عزیز کی کاوشیں مجھے اس بات پر آمادہ کر رہی ہیں اور میں پورے وثوق کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ طلبہ انشاءاللہ مستقبل کے خطیب ہوں گے، قوم کے سالار ہوں گے، قوم کے معمار ہوں گے. دیکھیے، آج کی محفل میں آپ نے تقریباً ہر اہم موضوع پر دینی تقریر سنی. تو چونکہ تمام ہی اہم موضوع قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے آ گئے ہیں، اس لیے جس موضوع سے متعلق یہ پروگرام ہے اس کے تعلق سے چند باتیں عرض کر دینا مناسب سمجھتا ہوں. دیکھیے، تقریر و کتابت یہ کوئی فن، نیا فن نہیں ہے، بلکہ جب سے انسانیت اس دنیا میں رونما ہوئی، انسان ایک دوسرے سے ہم کلام ہوا، اسی وقت سے فن ہے. خطبہ یکتب خطابۃ، عربی میں خا کے فتحے کے ساتھ خطابہ، تقریر کرنا، لیکچر دینا، اور اردو میں اسی کو خا کی کسرے کے ساتھ کتابت کہتے ہیں. اس فن میں جو سب سے پرانی کتاب پائی جاتی ہے وہ ارسطو کی ہے، اور ارسطو یہ بہت بڑا فلسفی گزرا ہے. اس نے خطابت کی تعریف یہ کی ہے اپنی کتاب الخطابہ کے اندر: القدرۃ علی کل ما یوصل الی الاقناع، یعنی اس چیز پر قادر ہو جانا، ایسا ملکہ انسان کے اندر پیدا ہو جانا کہ وہ سامعین کو اور اپنے مخاطبین کو خاموش کرنے کے لیے، اپنی بات منوانے کے لیے، کسی چیز پر ابھارنے کے لیے، کسی کام کے لیے تیار کرنے کے لیے جو چیزیں درکار ہوتی ہیں ان تمام میں وہ غور و فکر کرنے لگے. اسی طرح تاریخ الادب العربی کے مصنف احمد حسن الزیات نے الخطابہ کی تعریف یہ کی ہے: الخطابہ لحمتها الخیال وسطاها البلاغ، کہ جو خطابت سے جو تقریر ہے اس کا تانا بانا انسان کا فکر و خیال اور فصاحت و بلاغت ہے. یہ تقریر اور جو ہم بیان کرتے ہیں، اگر اس کے موضوع سے متعلق بات کی جائے تو ابن رشد نے ارسطو کے حوالے سے لکھا ہے کہ اس کا کوئی خاص موضوع نہیں ہے، بلکہ ہر بحث کو فن خطابت کے ذریعے بیان کیا جا سکتا ہے، اس کے ذریعے پروپیگنڈا بھی کیا جا سکتا ہے. اسی لیے افلاطون نے کہا ہے کہ انداز بیان کو پر اثر بنا کر اور اپنی جادو بھری آواز سے انسانوں کے ذہنوں کو مسخر کیا جا سکتا ہے. اور ہٹلر نے بہت ہی صاف الفاظ میں اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ جو قومیں دنیا کے نقشوں کو بدل دیتی ہیں اور جو بڑے واقعات دنیا کے اندر رونما ہوئے ہیں ان کے پیچھے خطابت کا اثر رہا. کیونکہ انسان جامد ہوتے ہیں، وہ کسی کام کو کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، حتیٰ کہ کسی تحریر کو پڑھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے جب تک کہ خطابت کے ذریعے اس تحریر کو پڑھنے کی ان کے اندر ایک تڑپ نہ پیدا کر دی جائے. اسی لیے 1957 کے اندر چائنا کے اندر ایک کانفرنس کی گئی، جس کانفرنس کا نام تھا کانفرنس
یعنی پروپیگنڈا کیسے کیا جائے. تو ایک چینی رہنما نے وہاں نے بیان دیا کہ جو سب سے زیادہ عقل مند ہوتے ہیں، سب سے زیادہ ووٹ حاصل کرنے والے ہوتے ہیں، اور دنیا کو اپنی بات منوانے کے لیے جو سب سے زیادہ اپنے فن کا استعمال کر سکتے ہیں، تو وہ فن خطابت ہے. اس کے تمام جو اس کے اصول ہیں ان کو بروکار لا کر دنیا کے ذہنوں کو اپنی طرف موڑنا چاہیے. لیکن میں اپنے طلبہ سے کہنا چاہوں گا کہ وہ خطابت کو پروپیگنڈا نہ بنائے، خطابت کو پیٹ بھرنے کا ذریعہ نہ بنائے، بلکہ خطابت کا اصل مقصد ابلاغ دین ہونا چاہیے. اور یہ عقلی طور پر بھی ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو تمام انسانوں کے لیے بنایا ہے. سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے سب تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، تمہارے کام میں لگا دیا ہے. تو پھر سوال ہوتا ہے انسان کو کس لیے بنایا گیا؟ یہ ساری چیزیں تو انسان کو فائدہ پہنچا رہی ہیں. اگر چاند نہ رہے، سورج نہ رہے، پانی نہ رہے، ہوا نہ رہے، تو انسان کی زندگی پریشانی میں آ جائے گی. لیکن اگر انسان مر جائے تو پانی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ہوا کو کوئی فرق نہیں پڑتا. پتہ چلا کہ یہ انسان ان چیزوں کے لیے نہیں، بلکہ اس کا ایک خاص مقصد ہے. اس کا کیا مقصد ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ جب یہ انسان ان تمام چیزوں کا مخلوق ہے، ان سب میں اشرف و اعلیٰ ہے، تو اس کا مقصد بھی اشرف و اعلیٰ ہوگا. اور کسی چیز کا مقصد سب سے اعلیٰ یہ ہوتا ہے کہ جس نے اس کو بنایا ہے اس کی اطاعت کرے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے انسان اور جنات کو صرف اپنی اطاعت کے لیے پیدا کیا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اطاعت کیسے کی جائے؟ تو اس کے لیے اللہ نے اپنا پیغام بھیجا، انبیاء کو بھیجا. اور تمام انبیاء پیدائشی طور پر خطیب ہوتے تھے، یعنی وہ تقریر کا فن جانتے تھے. تو یہ فن بہت پرانا ہے. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر اطاعت کو لازم کیا، صرف اسی پر بس نہیں کیا بلکہ ابلاغ دین کو بھی ہمارے اوپر لازم اور ضروری قرار دیا. بہت سارے قرآن کریم کی آیت ہیں، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اس میں بات بیان کی جا رہی ہے کہ آپ بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو تاکہ اچھائی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں. اسی طرح وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، بات کرنے کے اعتبار سے اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف بلائے. اسی طرح جو سورۃ العصر ہے اس کے اندر تاکید کی گئی ہے کہ تمام لوگ خسارے میں ہیں. إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. تو جو ایمان لائے، نیک عمل کرے اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرے. حدیث میں آیا ہے بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو میری جانب سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو. تو یہ تمام کی تمام آیتیں اور حدیث اس بات کا پتہ دیتی ہیں کہ ہمارے اوپر ابلاغ دین ضروری ہے. اب ابلاغ دین یعنی دوسروں تک دین کو پہنچانا، اس کے بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں. آدمی لکھ کر پہنچا سکتا ہے، لیکن اس کا جو سب سے اہم اور مؤثر طریقہ ہے اور جو پرانے زمانے سے چلا آ رہا ہے، تحریر کا رواج بعد میں ہوا، وہ خطابت ہے. اگر آپ خطابت کا تاریخی پس منظر دیکھیں گے تو سب سے پہلے خطابت کے اصول اور قواعد جہاں بیان کیے گئے اور ان کو ریکارڈ میں رکھا گیا، لکھے گئے، مدون ہوئے، وہ یونانی تہذیب ہے، یونان. اس کے بعد رومی تہذیب نے اس کو ترقی ملی. اس کے بعد اہل عرب نے اس کو نکالا. جو عرب لوگ تھے وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے لیکن خطابت کے ماہر تھے. ان میں جو سردار ہوتا تھا وہ خطابت کی بنیاد پر ہوتا تھا. شاعری اور خطابت کو اعلیٰ معیار پر عربوں نے پہنچایا. اور اگر کوئی خطیب نہیں ہوتا تو اسے عیب شمار کیا جاتا تھا. کفا بالمرء عیبا ان تراه، کفا بالمرء عیبا ان تراه له وجه وليس له لسان وما حسن الرجال لهم بحسن اذا لم يسعد الحسن البيان. اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے عیبدار ہونے کے لیے کافی ہے کہ آپ اس کو دیکھیں، اس کے چہرہ تو ہو لیکن زبان نہیں. زبان نہ ہونے کا مطلب یہ ہے
کہ اسے بولنے کا سلیقہ نہ آتا ہو، اپنی معافی ضمیر کی ادائیگی نہ کر سکتا ہو، کہ جو میں سوچتا ہوں وہی کہہ نہیں سکتا، جو میں سوچتا ہوں وہی کہہ نہیں سکتا، میرے خیال کی قوت میری زبان نہیں، یعنی خیالات تو بہت ہیں لیکن زبان میں قوت نہیں ہے کہ ان خیالات کو بیان کیا جا سکے۔ تو جو اسلام آنے کے بعد جو مشہور خطیب ہوئے ہیں، تو سب سے پہلے نمبر پر ہمارے نبی آتے ہیں۔ سب سے پہلے جب انہیں دعوت دینے کا حکم دیا گیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر چڑھ کر آواز لگائی، تو سب سے پہلا خطاب و شمار کیا جاتا ہے۔ اسلام سے پہلے دیکھیں تو بڑے بڑے خطیب ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آج بھی پشت میں کعب بن لؤی، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب، یہ کعب جو ہیں یہ سب سے بڑے خطیب زمانے جاہلیت میں شمار کیے جاتے ہیں، اور ان کے بارے میں آتا ہے جو جمعے کا دن ہے اس کا نام بھی انہوں نے رکھا۔ اس کے بعد اس ابن سعیدہ الایادی، یہ زمانے جاہلیت کے بڑے خطیب ہیں، اور یہ نجران کے مشہور پادری تھے، اور وہ پاس میں جاتے تھے، جو بازار کے مکے کے وہاں جا کر یہ اپنا بیان کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بیان سنا، ان کی تعریف کی، وہ چھوٹے چھوٹے جملے بولتے، یا ایھا الناس اسمعوا وعوا، اے لوگوں سنو اور یاد رکھو، انہ من عاش مات ومن مات فات وکل ما هو آت آت ولیل داج ونہار ساج ونجوم تزہر وبحار تزہر وارض مرسات ان فی السماء لخبرا وان فی الارض لعبرا۔ وہ لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلاتے تھے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ دیکھیں گے صادق ابن قیس ابن شماس، یہ بہت بڑے خطیب ہوئے، حضرت علی، حضرت عبداللہ ابن زبیر، پھر اس کے بعد